محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل للمؤمنین یغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. رواه البخاري. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. رواه الترمذي وكما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور پیارے بھائی، ابھی ہم نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیث پیش کی. آیت جو پڑھی ہے اس میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ مومنین کو کہہ دو، حضور کے واسطے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، وہ ہمارے مالک اور خالق ہیں، اس لیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ضروری ہے. پھر ہمارے اللہ رحیم بھی ہیں، لہذا ان کے ہر حکم کے اندر رحمت چھپی ہوئی، محبت شفقت چھپی ہوئی. ان کے ہر حکم پر عمل کرنے پر ہم کو راحت ملے گی، آرام ملے گا، ٹینشن دور ہوگا، پریشانی دور ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے تو پریشانیاں بڑھتی جائیں. اب صرف اسی ایک حکم، اور آگے میں نے جو حدیث پڑھی ہے اس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ خطرناک کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. یہ بخاری کی روایت ہے. حضور فرما رہے ہیں میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ خطرناک کوئی فتنہ نہیں. تو دوسری حدیث جو پڑھی ہے ترمذی کی، اس میں اللہ کے رسول فرماتے دیکھو یہ دنیا بڑی سرسبز و شاداب ہے، ہری ہے، میٹھی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ دنیا دے کے تمہیں آزمائیں گے کہ دیکھیں تم دنیا کے معاملے میں کیا عمل کرتے ہیں. دنیا کے معاملے میں 2 چیز کا عمل بہت اہم ہے، توجہ سے سن لو. ایک تو دنیا حاصل کرنے میں حلال طریقے سے حاصل کرنا، پھر جو دنیا آ گئی تو اس کو خرچ کرنا، یہ بھی جائز جگہ میں خرچ ہونا چاہیے. دونوں میں کوتاہی ہو رہی ہے. بہت سے لوگ حاصل کرنے میں غلط طریقہ اختیار کر رہے ہیں، رشوت کے راستے سے، سود کے راستے سے اور بدکاری کے راستے سے جو روزیاں کما رہے ہیں وہ حرام ہے، ناجائز. روایت میں من اکل لقمۃ من حرام لم تقبل صلاتہ 40 لیلہ. اس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا، 40 رات تک نماز قبول نہیں. آج امت کے پیٹ میں جو لقمے جا رہے ہیں ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں، الا ماشاء اللہ. دیکھو آج ہر مہینے حج کو جا رہے ہیں، وہ عمرے کو جا رہے ہیں، ہر سال حج کو جا رہے ہیں، اور وہاں جا جا کے کعبہ کا پردہ پکڑ پکڑ دعا، اور پوری امت کے لیے دعا. آخر یہ تو دعا کہاں جا رہی ہے؟ امت کے مسئلے حل کیوں نہیں؟ دعا جن چیزوں سے قبول ہوتی ہے اس میں بہت بڑی چیز ہے حلال لقمے کا پیٹ میں جانا. حرام لقمہ آپ کھا کے گئے، رمضان میں جائیے، 27ویں میں جائیے، کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑ کے دعا کیجیے، قبول ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں. ایک صحابی حضور کے پاس آئے، کہنے لگے ہمیں ایسا کوئی عمل بتا دیجیے کہ ہم جو دعا مانگیں وہ قبول ہو جائے. حضور نے فرمایا اپنے لقمے کو، کھانے کو پاکیزہ بنا لو، پھر تم جو دعا مانگو گے وہ قبول کی جائے. ایک حدیث میں ہے کہ ایک آدمی سفر کرتا ہے،
اس کے کپڑے غبار آلود، بدن غبار آلود، پھر یا ربی کہہ کے خوب دعا مانگتا ہے۔ سفر کرتا کیوں کہا گیا؟ مسافر کی دعا قبول ہونے کا وعدہ ہے۔ گویا دعا کے قبول ہونے کا ایک بہت بڑا سبب موجود ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے اس کے کپڑے غبار آلود، بدن غبار آلود، یعنی بظاہر مسکنت ہے، اللہ کے رحم کے بہت قابل ہے وہ، اور خوب یا ربی کہہ کے دعا مانگ رہا ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے ملبسہ حرام مطعمہ حرام فانا یستجاب لذلک، مگر اس کا کھانا حرام، اس نے جو کپڑے پہن رکھے وہ حرام پیسے تھے۔ ایک روایت میں کہ 10 درہم میں کسی نے کوئی کپڑا خریدا، اس میں 9 تو حلال کے 1 حرام کا، تو یہ کپڑا جب تک اس کے بدن پر رہے گا قبول نہیں ہوگی نماز۔ آج آمدنی کے حلال ہونے کا مسئلہ بہت سیریس ہو گیا، لوگ اس پر توجہ نہیں کرتے۔ تھوڑا کماؤ، حلال راستے سے کماؤ، پھر دیکھو اس میں کیسی برکت ہے، کتنا سکون۔ آج لوگوں کو شیطان نے پٹی پڑھا دی، نہیں ہائے دنیا، ہائے بس دنیا، جتنا ہو سکے بس۔ ان کے ذہن میں یہ بٹھایا کہ دنیا ہی سارے مسئلے کا حل ہے، اور پھر کہا کہ اندھے ہو جاؤ دنیا کمانے میں، حرام حلال کی پرواہ نہ کرو، تب جا کے تم کروڑ پتی بنو گے، ارب پتی بنو گے۔ اللہ کے رسول نے ایسے شخص کو بد دعا دی، فرمایا تعیس عبد الدینار، تعیس عبد الدرہم، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو روپے پیسے کا بندہ بن کر اسی کو مقصد بنا لیا، حرام حلال کی کوئی پرواہ نہیں۔ بہرحال میں نے جو دوسری حدیث پڑھی اس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دیکھو دنیا بڑی ہری ہے، میٹھی بھی ہے، اللہ تمہیں دنیا دے کے آزمائیں گے کہ تم کیا کرتے ہو۔ لہذا جب دنیا کمانے جاؤ تو 2 چیزوں کا بہت اہتمام، کمانا ہے تو حلال سے ہی کمانا ہے، آ گیا اب خرچ کرنا ہے تو جائز خرچ۔ خالی اسی 2 جملے کی اگر تشریح کی جائے اور جزیات کو پھیلا کے سمجھایا جائے تو کافی بات ہے۔ دیکھیں ایک موٹی مثال دیتا ہوں، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہ کرو، یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ اب اس کی ایک مثال سمجھو، یہ لائٹ ضرورت کی چیز ہے کہ زینت کی چیز ہے؟ بولو، ضرورت کی چیز ہے۔ ضرورت کو بقدر ضرورت استعمال کرنے کا حکم، بس ضرورت سے زیادہ استعمال کیا وہ اسراف، فضول خرچی میں داخل ہو گیا، آپ کو نہیں کہا۔ مثال کے طور آپ کے گھر میں ٹیوب لائٹ ہے، آپ ہی اس کا پیسہ بھرتے ہیں، دوسرا نہیں، مگر اپنے گھر میں بھی اگر آپ نے ضرورت سے زائد فالتو استعمال کیا تو یہ گناہ ہے اور یہ ناجائز ہے، اس پر اللہ کے آپ کو حساب دیں۔ یہ مال آپ جو خرچ کر رہے ہیں یہ آپ کا اپنا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا، لہذا جہاں تک شریعت اجازت دے وہیں خرچ کریں۔ اب بات پہ بات نکلتی جا رہی، سمجھانے کے لیے عرض کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سخاوت اور داد و دہیج مشہور تھی۔ ایک پریشان حال صحابی کو حضور نے ان کے پاس بھیجا، جاؤ عثمان سے اپنی پریشانی بتاؤ، تمہیں مدد کریں۔ اب وہ پہنچے تو اتفاق سے انہوں نے آواز سن لی کہ گھر میں اہلیہ سے الجھ رہے ہیں۔ کس معاملے میں الجھ رہے ہیں؟ کہ رات کو جو چراغ جل رہا تھا اس کی بتی ذرا زیادہ نکلی تھی، تیل اس میں زیادہ خرچ ہو، اس پر اہلیہ سے الجھ رہے ہیں۔ یہ سن کے واپس چلے، سوچا وہ آدمی جو ذرا سے تیل کے معاملے میں حضور کی صاحبزادی سے الجھ رہا ہے وہ کیا ہمارے ساتھ سخاوت کرے گا، ہمیں کیا دے گا؟ سن کے واپس چلے۔ حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ بولا ایسا ایسا، یا جاؤ تمہارا کام ہوگا۔ پھر گئے، اپنی ضرورت رکھی، انہوں نے بات کیا تھی؟ یہاں حضور نے دینے کا حکم فرمایا تھا، یہاں دینا عبادت، اور وہاں ضرورت سے زائد تیل خرچ کرنے کی شرعاً اجازت نہیں، وہاں خرچ نہ کرنا عبادت۔ اسی کو ایک حدیث میں فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے کسی سے محبت کیا تو اللہ اور بغض رکھا تو اللہ کے لیے۔ کیوں؟ یہ آدمی گانا بجا سکتا ہے، رات کو 3 بجے تک موبائل کی عیاشی میں لگا رہتا ہے، اس لیے ہم دوستی نہیں کریں گے۔ یہ اس بنیاد پر دوستی نہ کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ من ابغض للہ واعطى للہ، اور دیا تو اللہ کی محبت میں۔
کوئی دینی تقاضا کیا دے دیا، وہ منع اور نہیں دیا تو بھی اللہ کی محبت میں گانے باجے کے ایک آدمی محفل سجا رہا تھا، چندہ مانگنے آیا، نہیں دیں گے، یہ نہ دینا عبادت، اس سے ایمان مکمل۔ آج اس کی روشنی ہم لوگ غور کریں تو اپنے ذاتی گھروں میں تو اسراف فضول خرچی، مسجد مدرسوں میں پیٹ بھر، اور یاد رکھو مسجد مدرسے میں یہ گناہ اگر آپ کریں گے تو گناہ کی شدت اور بڑھ جائے گی۔ کیوں؟ مسجد مدرسے کا جو مال ہے وہ آپ کا اپنا ذاتی نہیں ہے، قومی ہے، ملت کا ہے۔ آپ نے جو ذاتی غلط خرچ کیا اللہ سے معافی مانگ لیجیے، اللہ معاف کرے، پر یہ تو امت کے چندے کا ہے، کس کس سے معافی مانگنے جاؤ؟ بہرحال اب میں مضمون کو سمیٹ رہا ہوں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں، آج ساری دنیا میں جس چیز کی کمی، آج بیانات بہت ہو رہے ہیں، اس لائن سے بیانات پھیلانے کا لوگوں کو بہت شوق، عمل کا جذبہ لے کے نہیں بیٹھتے۔ صحابہ کی یہ شان تھی کہ ادھر حضور نے بتایا، پلے باندھ لیا، پھر مجال کا کبھی چھوٹا۔ آج یہ پھیلانے کا شوق، پھیلانے میں کیا؟ پھیلانے میں اپنے نفس پر کچھ تھوڑی عزت پڑتی ہے، بس یوں بٹن دبایا، پھیل گیا، اپنا چرچا کیا ہو گیا، صاحب میں نے جو کیا۔ خود ذرا عمل کر کے دکھاؤ۔ آج جو باتیں بتائی گئی، آج سے بجلی کے استعمال میں کمی کرو، ضرورت سے زیادہ مت جلاؤ، حلال کماؤ، حرام سے بچو، اس پر تمہارے نفس پر عزت پڑو، اس کے لیے لوگ تیار نہیں۔ صحابہ کی شان تھی عمل عمل عمل۔ ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ علمنی واوجز، یا عظنی واوجز، یا رسول اللہ مجھے وعظ فرمائیے مگر مختصر۔ اب دیکھیے آپ سے ہم کہیں کہ ہم خالی 2 منٹ کا بیان کریں گے اور چلے جائیں گے، آپ خفا ہو جائیں گے، کہے کے لیے آئے تھے 2 منٹ کا بیان، لیکن صحابہ کا مزاج تھا کہ نہ، مختصر۔ کیوں؟ آگے عمل کا جذبہ لے کے بیٹھتے تھے کہ آج جو پتہ چل جائے گا عمل کریں گے، اور جو عمل کا جذبہ لے کے بیٹھے گا وہ کہے گا مختصر، جو مختصر رہے گی تو اس کا سننا بھی آسان، یاد کرنا بھی اور عمل کرنا بھی، اور زیادہ رہے گا تو زیادہ عمل کرنا پڑے گا۔ تو صحابی آئے، کہنے لگے عظنی واوجز، یا رسول اللہ وعظ فرمائیے مگر مختصر کیجیے۔ اب بتاؤ، حضور سے زیادہ، صحابہ سے زیادہ حضور کا عاشق کون ہو سکتا ہے؟ اور عاشق اپنے معشوق کی باتیں سننے سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اتنے بڑے عاشق لوگ یہ درخواست کر رہے ہیں کہ وعظ کیجیے مگر مختصر، تو حضور بھی ایسے مختصر وعظ فرمائے، ایک ایک جملے میں ایسی ایسی نصیحتیں فرما دیتے تھے کہ اس کو آدمی مضمون کو کھولے اور پھیلائے تو کتاب کی کتاب تیار ہو جائے۔ اب بتا دوں، انہوں نے جب درخواست کی کہ عظمی واوجز، بات فرمائیے مختصر، کل 3 جملے کی نصیحت حضور نے، مگر آپ غور کریں تو تقریباً پورے شریعت اس میں آ جائے۔ کیا ہے بتا دوں، عمل کرو گے؟ نمبر 1 فرمایا اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، کہا جب نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو اپنی ہر نماز کو خیال کر کے پڑھا کرو کہ ہم زندگی کی آخری نماز پڑھیں۔ ایک جملہ خالی، زندگی کیا ہے۔ اب آپ یقین کیجئے، اگر آپ کو بھی یقین ہو جائے کہ یہاں یہ ملک الموت کھڑے ہیں اور صرف 2 رکعت پڑھنے کی انہوں نے اجازت دی، ابھی میری روح قبض ہوئی، اب بتاؤ یہ 2 رکعت کیسا خشوع خضوع سے آپ پڑھیں، کیسا اللہ کی یاد میں ڈوب کے پڑھیں۔ کیوں؟ اسی 2 رکعت سے پچھلے سب گناہ معاف کرا دیں، قبر کا مسئلہ حل کرانا، حشر کا مسئلہ، سارے مسئلے اسی 2 رکعت سے حل۔ کیسا پڑھیں گے آپ؟ ایک آدمی نماز کے فضائل، مسائل، خشوع خضوع سب تفصیل سے گھنٹوں تقریر کرے، پوری کتاب لکھ ڈالے وہ ایک طرف، اور حضور کا یہ ایک جملہ ایک طرف، کیا فرما دیا؟ ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز۔ اور کیسا مبنی پر حقیقت جملہ ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے اس نماز کی، آپ قسم کھا سکتے ہیں کہ اس نماز کے بعد اگلی نماز بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں۔ کیسا مبنی پر حقیقت جملہ، باقی حضور نے فرما دیا ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز۔ پھر دوسری بات فرمائی وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَحْتَسِبُ، جب بھی بات کرو تو بات کرنے میں اس کا خیال کرو کہ ایسی کوئی بات نہ بولو کہ بولنے کے بعد تمہیں معذرت کرنی پڑے، چاہے دنیا کے اعتبار سے چاہے آخرت کے اعتبار سے۔ لہذا جو جملہ آدمی بولے 10 مرتبہ سوچے اس کا بولنا ضروری ہے، بولنا ضروری تو کتنا بولے، بس بقدر ضرورت۔ اسی ایک جملے پر
کتاب لکھنے والے زبان کی حفاظت، زبان کے نقصانات اور زبان کی بے احتیاطی کا خطرناک، دیکھو اسی زبان کو آدمی جب بے قابو کرتا ہے، اسی زبان سے جھوٹ بول دیتا ہے، غیبت کرتا ہے، گانے گاتا ہے، گالی بکتا ہے، یہاں تک کہ کفر تک کے کلمات بن دیتا ہے اسی زبان کی بے احتیاطی۔ اور اسی زبان کا صحیح استعمال کیا، کلمہ پڑھا، 70 برس کا پاپی کافر کا مسلمان ہو گیا، اس نے ایسی دعائیں پڑھی، کروڑوں نیکیاں ملی۔ ایک روایت میں ہے جو آدمی پڑھتا ہے سبحان اللہ، پڑھو سب لوگ سبحان اللہ و بحمدہ، بس اتنا کوئی پڑھ لیا تو 1,24,000 نیکیاں ملی۔ پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ، روزانہ پڑھو میں کتنی مرتبہ۔ اب اس پر ایک حدیث سن لو۔ ایک حدیث میں من حالہ اللیل ان یکابدہ وبخل بالمال ان ینفقہ وجبن عن العدو ان یقاتلہ فلیکثر سبحان اللہ وبحمدہ۔ اس حدیث کا خلاصہ ہے جو آدمی اتنا کاہل غافل سست ہو کہ راتوں کو جاگنا اور نفلیں پڑھنا بہت اس پر گرا گزرتا ہے، بہت بھاری پڑتا ہے، راتوں کو جاگ جاگ کے بہت عبادت اور نفل نہیں پڑھ سکتا، اور طبیعت کا ایسا خسیس ہے کہ بخیل ہے کہ مال بھی خرچ کرنا اس کو بہت بھاری پڑتا ہے، اور طبیعت کا ایسا بزدل ہے کہ اللہ کے راستے میں قتال کو بھی تیار ہے، وہ کیا کرے آخر؟ تو کہا جا رہا کہ وہ کثرت سے پڑھے، کیا پڑھے بولو؟ پھر آگے حضور نے فرمایا جو کثرت سے سبحان اللہ بحمدہ پڑھے گا تو وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں سونے کا پہاڑ خرچ کر رہا ہے اس سے زیادہ اس کا ثواب بڑھ جائے۔ کس کا؟ بولو پڑھو گے کثرت سے پڑھنا۔ ایک بزرگ تھے شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے مریدین کو روزانہ 500 مرتبہ کیا پڑھنے کا؟ بولو پڑھو گے، جتنا پڑھو گے اتنا فائدہ ہے۔ اس کو آسان کر دیتا ہوں، ہر نماز کے پہلے یا بعد میں 100 مرتبہ پڑھ لیں، 2-3 منٹ بھی نہیں لگے گا 100 مرتبہ پڑھ، ایسا وظیفہ حضور ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک تمہیں کیا کیا واقعہ، ایک صاحب کو آخر وقت میں زبان میں کینسر ہو گیا تھا، نہ کچھ اندر اترتا تھا اور نہ کچھ بول سکتا تھا۔ آج تم اس زبان سے اللہ کا ذکر کر سکتے ہو، تلاوت کر سکتے ہو، درود شریف پڑھ سکتے، پر کتنا پڑھتے تھے، کتنا؟ اب ایک دوسرا یہ حدیث رہ جائے گی، پہلے پورا کر لوں۔ 2 نصیحت ہوئی، تیسری بات حضور نے فرمایا وَأَجْمِعِ الْيَأْسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، کل لوگوں کے حال میں تمہیں جو کچھ نظر آ رہا ہے اس سے اپنے کو مایوس کر دو۔ کیا مطلب؟ سب سے اپنی امید کی نظروں کو پھیر دو۔ کسی کے ہاتھ میں دکان، مکان، دولت، 4 ویلر، بنگلہ، یہ سب نظر آ رہا ہے، کچھ نہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، سب خدا دیا، یہ نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے۔ سب سے اپنی امید کی نظروں کو پھیر لو۔ کیا مطلب؟ کسی سے کوئی امید مت لگاؤ، جو لگانا ہو صرف اللہ سے۔ اب تم عمل کا وعدہ کرو تو ایک بہت بڑا خزانہ یاد آ رہا ہے، سنا دوں؟ سنا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سرکاری جو وظیفہ متعین تھا تو اسلامی حکومت کی طرف سے کارگزاری کے بقدر سب کے وظیفے آتے تھے، تو ان کا جو سالانہ وظیفہ آتا تھا حکومت کی طرف سے، اس کے آنے میں کچھ لیٹ ہو تو حضرت نے سوچا لاؤ پرچہ لکھ کے یاد دلا دیں، تاریخ پوری ہوئی تک آپ نے بھیجا، بس سوچ ہی رہے تھے، اسی میں غنودگی ہو گئی، غفلت تاریخ، بس حضور کی زیارت۔ حضور نے فرمایا میرے بیٹے ہو کے دوسروں سے مانگتے ہو، کیا فرمایا؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ کیا کریں، ضرورت ستا رہی، ضرورت پریشان۔ فرمایا یہ دعا پڑھا کرو، وہ دعا بتا دو، پڑھو۔ میں خالی ابھی 2 جملے بتاؤں گا، تفصیل میری کتاب عجیب دعا میں موجود ہے، وہ جا کے معلوم کرو یہاں کس کے پاس ہے۔ میں 2 جملہ خالی بتاؤں گا، میں 2 جملہ، اللہم اقذف، کہو اللہم اقذف فی قلبی رجاءک وقت رجائی عمن سواک حتی لا ارجو احدا غیرک۔ بس کیا مطلب؟ یا اللہ میرے دل میں آپ کی امید ڈال دیجیے کہ آپ ہی سے امید لگاؤں، اور آپ کے علاوہ سب سے میری امیدوں کا رشتہ کاٹ دیجیے، میں کسی سے کوئی امید نہ رکھوں۔ یہ اس کی دعا کی شروعات۔ اللہ کا شکر میں نے اپنے داماد کو یہ دعا سکھائی، پڑھتا
یہ سب خزانے اللہ سے لینے کے سب راستے ہیں۔ آج امت میں دعا کا شوق ہے، اتنی موٹی موٹی کتابیں محدثین نے خالی دعا کے اوپر لکھی، کیا دعا حضور نے مانگی، کب مانگی، کیسے مانگی، اس کی کیا کیا برکت۔ اب اصل جو میں نے شروع کیا تھا، جو میں کہنا چاہ رہا تھا، ابھی وہاں پہنچ ہی نہیں پا رہا ہوں، سب ابتدائی بات ہے، وہ بلا پانی کا میں کیا بات سنا رہا تھا، کہاں بات رہ گئی، بولو کچھ یاد دلاؤ۔ تیسری بات، ہاں تیسری بات وہی ہے، وَأَجْمِعِ الْيَأْسَ مِمَّا فِي يَدِكَ، 3 باتیں پوری ہو گئی۔ پہلی کیا نصیحت فرمائی، ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز کو، اور دوسری کیا نصیحت فرمائی، ایسی کوئی بات نہ بولو کہ بولنے کے بعد معذرت کرنی پڑے۔ تیسری بات فرمائی، لوگوں سے اپنی امید کی نظریں پھیر ہو گئی۔ ایسی خالی 3 باتوں والی مستقل حدیث ہے، اسے ثلاثیات کہتے ہیں، ثلاثن 3 عمل یہ ہیں جو کرے گا جنت میں، 3 ایسی بہت حدیث ہیں۔ ایک اور حدیث 3 کی یاد آ رہی سنو، ایک صحابی ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ، وہ آئے کہنے لگے من نجات یا رسول اللہ، نجات کا راستہ کیا ہے؟ دیکھو صحابہ کو آخرت کی کیسی فکر ہے، ہر دم اسی کی دھن میں، جنت میں کیسے جائیں، جہنم سے کیسے بچیں، کیا کام کریں، بس یہی سب سوالات۔ آج ہمارے تمہارے رگ میں دنیا، بس پراٹھ سستا کہاں ملے گا، زمین سستی کہاں ملے گی، بنگلے کہاں لے لیں، گاڑی اچھی کون سی مارکیٹ میں ہے، یہی یہ سب۔ قبر میں کیا ہوگا، پل صراط پہ کیسے پار ہوں گے، اس کو اس صحابی نے پوچھا من نجات یا رسول اللہ، نجات کا راستہ کیا ہے؟ تو حضور نے 3 باتیں فرمائی۔ نمبر 1 فرمایا املک علیک لسانک، زبان کو قابو میں رکھو، ولیسعک بیتک، تمہارا گھر تمہیں وسعت دے، کیا مطلب، بلا سخت مجبوری گھر سے باہر مت جاؤ، باہر فتنوں کے چشمے ابل گئے، کب کون سے فتنے میں پھنس جاؤ۔ تیسرے فرمایا وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے رہو۔ 3 جملے میں کتنی بڑی بات ہے، ایسی خالی 3 والی حدیثیں میں سناؤں تو اس میں کافی ہے، سنو عمل کرو گے، سناؤں اور 3 والی حدیث سنو۔ ایک روایت میں ہے ثلاث من جاء بہن مع الایمان، کہ اگر کوئی آدمی قیامت کے دن ایمان کے ساتھ 3 عمل لے کے آیا تو اس کو کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ، اور جتنی حوریں ہیں سب ان میں سے جو چاہے چوائس کر لو۔ یہ اتنی بڑی بشارت ہے کس کے لیے، جو 3 عمل لے کے آئے مگر ایمان کے ساتھ۔ ایمان کے بغیر اللہ کا کوئی عمل قبول نہیں۔ 3 عمل کیا؟ نمبر 1 رجل عفا عن القاتل، جس نے اپنے جانی دشمن کو دل سے معاف کر دیا۔ یہ حضور کی عظیم سنت ہے، حضور نے بار بار اپنے جانی دشمنوں کو معاف، حال اس پر عمل کرنے میں تیاری۔ امامہ باندھنا سنت ہے، سرما لگانا سنت ہے، اسے سب کرنے میں کیوں، اس میں جو ہے زیادہ محنت نہیں، نفس کا مقابلہ نہیں کرنا۔ یہ ایسی سنت ہے کہ اس پر چلنے بہت مزہ ہے۔ رجل عفا عن القاتل، جانی دشمن کو حضور نے معاف کیا بار بار۔ بعض روایات میں جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں قیامت کے دن جنت میں جائیں گے اور بلا حساب کتاب کی۔ معاف کرنے والی آج صفت ختم ہوتی جا رہی، بات میں جھگڑا، اتنے جھگڑے کو طول دیتے دیتے کورٹ تک پہنچا دیا، دونوں طرف کے کروڑوں روپے خرچ ہو گئے، فیصلہ ہو گیا۔ حضور کی ایک سنت پر عمل معاف کر دے، قصہ ختم، اللہ بھی خوش اور تمہیں جنت میں بلا حساب کتاب۔ اب ارادہ کر رہے ہیں عمل کا، کیا مطلب، اس کا تقاضا یہ جس سے معاملہ اٹکا ہے، لڑائی جھگڑا ہے، وہ سب کو دل سے معاف کرو، یہ دل سے معاف۔ تو پہلی چیز کیا جی، رجل عفا عن القاتل۔ دوسرا فرمایا من ادى امانۃ شہیۃ، اگر کسی نے آپ کے پاس کوئی امانت رکھی تو اچھی لگ رہی تھی، آپ چاہتے قبضہ کر لیتے، کہہ دیتے کیا کریں، جا رہے تھے لے کے گر گئی راستے میں، مگر نہیں، اللہ کے ڈر خوف سے اس کو واپس کیا، یہ دوسرا۔ تیسرا جو ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ شریف کی تلاوت۔ کتنا عمل ہوا؟ 3 ہوا نا۔ اصل یہ بشارت جو سنایا کہ جنت میں جس دروازے چاہو داخل ہو جاؤ، اتنی گناہ چاہ لے لو، یہ کب ملتی؟ جب تینوں کو اکٹھا کوئی عمل کر کے آئے۔ مگر اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو، انہوں نے سوال کر کے معاملے کو آسان کر دیا۔ انہوں نے پوچھا اوا احداہن یا رسول اللہ، کیا کہا اوا احداہن، کیا مطلب کہ ان تینوں میں سے اگر کسی ایک پر کسی نے عمل کر لیا تب بھی یہ انعام مل جائے گا؟ حضور نے کہا ہاں۔ اب بولو مسئلہ آسان ہو گیا۔ اب تینوں میں سب سے آسان کیا ہے؟ ارے ہر فرض نماز کے بعد دوسری بھی پیش آ جائے تو عمل کی کوشش کرو، مگر یہ سب سے آسان ہے۔ سب ارادہ کرتے ہو قل اللہ پڑھو،
اب جو مضمون میں نے شروع کیا تھا اس کے بارے میں مختصر، کئی منٹ باقی ہے اپنی اذان میں؟ کتنا باقی؟ 8 بجے اذان۔ اچھا ٹھیک ہے، سنو۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ خطرناک کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ پھر دوسری حدیث جو پڑھی اس میں فرمایا الا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، آگاہ ہو جاؤ دنیا کے فتنے سے اپنے کو بچاتے رہنا اور عورتوں کے فتنے۔ پھر فرمایا بنی اسرائیل میں سب سے پہلا جو فتنہ شروع ہوا وہ عورتوں کا۔ کیا مطلب؟ بنی اسرائیل میں ایمانی اور اخلاقی جو زوال آیا، اس زوال کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ عورت۔ ورنہ بنی اسرائیل کون لوگ جانتے ہیں؟ یہ انبیاء کی اولاد ہے، انبیاء کی اولاد ہیں، کتنا مقام ہو۔ مگر پھر وہ ایسے بگڑے سوائے چند کے، اکثر تو حضور کے زمانے میں جب حضور تشریف لائے تو یہ یہودی اور عیسائی تو موجود تھے نا، کتنے موجود تھے، اور وہ حضور کو پہچانتے تھے۔ کیسا پہچانتے تھے؟ الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے کوئی آدمی اپنی اولاد کو ایسا پہچانتے تھے کہ نبی برحق ہیں، ان کی سب نشانیاں ان کی آسمانی کتابوں میں۔ ایسا پہچاننے کے باوجود یہ شہوت پرستی سے ان کا دل اتنا سخت ہو چکا تھا کہ ایسا پہچاننے کے باوجود اللہ کے رسول پر ایمان لانے سے محروم ہے۔ قرآن میں آیت نازل ہوئی لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن اور عداوت کرنے والا یہودی اور مشرک۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اس لیے اصل عمل کا جذبہ ہے، صحابہ کے اندر عمل کی شان۔ ان کے ایک واقعہ تھے، ایک صحابی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ ان ابواب الخیر کثیرہ ولا استطیع القیام بکلها فاخبرنی بشیء اتشبث به ولا تؤثر علی فانسا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ خیر کے دروازے تو بہت ہیں، یعنی اسلام میں نفلی اعمال بہت ہیں، اور میں سب کام کو اچھی طرح انجام نہیں دے سکتا، مجھے خالی کوئی ایک عمل بتا دیجئے میں چمٹ جاؤں گا، آج سے پلے باندھ لوں، اور یا رسول اللہ زیادہ نہ بتائیے اور میں مقبول۔ دیکھو کیسے سچے لوگ بات کے عمل کے جذبے سے پوچھتے ہیں، کہہ رہے ایک ہی چیز کوئی بتائیے، زیادہ مت بتائیے میں بھول جاؤں۔ مگر یہ ایسے سچے لوگ تھے کہ ایسا عمل کا جذبہ لے کے اٹھتے تھے کہ حضور کہتے جنہیں جنتی دیکھنا ہو دیکھیں۔ ایسے سچے لوگ تھے۔ آج تو نفاق عام ہوتا ہے، زبان پہ کچھ دل میں کچھ، ابھی کچھ منٹ بعد میں کچھ نفاق، یہ سب نفاق کے شعبے۔ سچے لوگ تو بہت کم رہ گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ یہ سب باتیں اسی لیے قرآن کی ایک آیت پر عمل کر لو جو ابھی میں نے پڑھا، ایک آیت۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نظر نیچے رکھو، شرم کھاؤ۔ آج 75% جو گناہ ہے اس دو راستوں سے، نظر کی حفاظت نہیں، نظر قابو میں نہیں، اور شرم کا صحیح استعمال۔ اب اس پر تمہیں اس قرآنی حکم پر عمل نہ کرنے کا انجام بھی، خطرناک انجام بھی دکھاؤں گا، اور جس نے عمل کیا اس کی برکت ہے۔ سنو، دو واقعہ سناتا ہوں۔ پہلے کون سا سناؤں؟ عمل کرنے کی برکت کا سناؤں کہ عمل نہ کرنے کا خطرناک انجام سناؤں؟ تو عمل کا وعدہ کرو۔ ہاں الحمدللہ ایسے ایسے اللہ کے رسول کے غلام گزرے ہیں کہ انہوں نے اس آیت پر عمل کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی، عمل کر کے دکھایا، پھر اس کی کیا کیا برکتیں ظاہر ہوئی، سبحان اللہ۔ سنو صحابہ کا واقعہ سنا۔ ایک جگہ صحابہ اپنا پورا لشکر لے کے عیسائیوں سے، رومیوں سے مقابلہ ہے، ان کے قلعے کا انہوں نے محاصرہ کیا، وہ کھول نہیں لے دروازہ اور یہ محاصرہ ختم نہیں چل رہا، کافی وقت ہو گیا۔ تو عیسائیوں کے بڑے نے کہا کہ بھائی ایسا کرو دروازہ کھول دو قلعے کا اور ان کو شہر میں داخل ہونے کی اجازت بھی دے دو، مگر ایک ٹرک لگاؤ۔ وہ ٹرک کیا ہے؟ وہ ٹرک یہ ہے ایسا کرو کہ اس راستے سے انہیں آنے کا انتظام کرو جس راستے میں خوب شاندار چمکیلی بھڑکیلی دکانیں ہیں، اور ہر دکان پر لڑکیوں کو میک اپ کرا کے سجا کے بٹھاؤ، اور انہیں بہت دنوں سے اپنے گھر سے باہر بیوی بچوں سے دور نہیں۔ دیکھو جب آدمی کافی لمبا سفر ہو جاتا ہے، بیوی کو دیکھے کافی دن ہو جاتا ہے،
تو عورت کی رغبت پیدا ہو. انہوں نے کہا یہ بہت دنوں سے اللہ کے راستے میں نکلے ہیں اور بیوی بچوں سے دور ہیں، ان لڑکیوں کو سجا سجا کے ان کو بٹھا دو اور چمک دھمک والے بازار سے گزارو، بس یہ سب چمک دھمک دیکھ کے اس میں ڈوب جائیں گے، پھر حملہ کر دیں گے بس سب. تو اس وقت جو صحابی امیر تھے، امیر قافلہ تھے، وہ ان کی چال کو سمجھ گئے. اصل میں یہ چال جانتے ہو کہاں سے نکلی؟ بنی اسرائیل کے زمانے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بلعم ابن باعورہ نام کے ایک بڑے پاورفل مستجاب الدعوات بزرگ تھے. لوگوں قصہ بھی سن لو، دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہوں، تصویر کا دونوں کو دکھاؤں گا. قرآن اس حکم پر عمل کیا تو کیا برکت ظاہر ہوئی، چھوڑ دیا تو کس نحوست پر دونوں سے. مگر خالی لذت کے لیے مت عمل کیا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نظر نیچے رکھو، نظر نیچے رکھو. اور اگر بد نظری کرو گے تو حدیث میں دھمکی ہے، من نظر منکم الی محاسن امرأۃ اجنبیۃ عن شہوۃ صب فی عینیہ الآن یوم. یہ حدیث کہ تم میں سے کسی نے کسی غیر عورت کو ایک نگاہ بھی دیکھا تو اس کی اسی آنکھ میں کانچ کو پگھلا پگھلا. سوچو اس آنکھ میں ایک کنکر پتھر چلا جائے تو برداشت نہیں کرتا، کانچ کیسے برداشت کرے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. قرآن خالی سے ایک حکم پر امت عمل کرتے تو آپ کہیں تو اکثر گناہوں سے بچے. اکثر زنا کی شروعات جو ہوتی ہے وہ بد نظری سے ہوتی ہے اور خاتمہ بعض مرتبہ کفر پر. ابتدا کہاں ہے؟ بد نظری سے ہوتی ہے. جی ایسے بہت وقت ہے. ابھی جن کا سنانے جا رہا ہوں بلعم بن باعور، یہ بڑے مستجاب الدعوات بزرگ تھے. کیا مطلب؟ جو دعا کرتے تھے. ان کی قوم جبارین سے مقابلے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر پہنچ گئے. اب وہ سامنے آنا نہیں چاہتے تھے تو بلعم بن باعور کے پاس گئے. کون؟ جبارین کے لوگ. اور بہت بڑی رقم ہدیے ملے. وہ ہدیہ کیا تھا؟ رشوت تھی، نام ہدیے کا. اس لیے سب ہدیہ قبول نہیں کرنا چاہیے. بعض مرتبہ نام ہدیے کا ہوتا ہے، اصل میں وہ رشوت ہوتی. اور راشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت کا لینے والا دینے والا دونوں جہنم میں. تو بہت بڑی رقم لے کے گئے. کہا حضرت یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جماعت کے خلاف آیا، بد دعا کر دی یہ چلے جائیں. یہ بڑے زبردست لوگ ہیں، فرعون جیسی طاقت پر بھی قبضہ کر کے آئے ہیں، پھر ہم سے بھی جیت جائیں گے. تو آپ ایسا کیجئے کہ ان کے خلاف بد دعا کر دی چلے جائیں. تو اب وہ بزرگ آدمی تھا، کہنے لگے میں ان کے خلاف کیسے بد دعا کروں؟ نہیں حضرت دعا کر دیں گے. پیسے بہت بڑی رقم پیش کی اور ان کی بیوی کو تیار کیا کہ وہ بھی سفارش. دیکھو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ دو لفظ یاد کرنا، فاتقوا الدنیا واتقوا النساء. کیا فرمایا تھا؟ دنیا کے فتنے سے ڈرتے رہنا اور عورت کے فتنے. اور وہ بخاری والی روایت ذہن میں رکھو. کیا فرمایا تھا؟ ما ترکت بعدی فتنہ اضر علی الرجال. حضور نے فرمایا میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ خطرناک کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. یہ دونوں حدیثیں سامنے رکھو اور دیکھو اس پر جس نے عمل نہیں کیا، عورت اور دولت کے فتنے میں پھنسا، وہ کیسا برباد ہے. تو پہلے تو بلعم باعور نے انکار کیا مگر وہ پیچھے پڑے رہے. پھر کہا اچھا میں ذرا سے استخارہ کر کے دیکھتا ہوں یہ بد دعا کرنا کیسا ہے. اب ذرا ڈھیلے پڑے. وہ استخارہ کی اس میں بھی ان کو نظر آئے کہ نہیں بد دعا مت کرنا. مگر یہ لوگ، یہ عورت دولت دونوں پیچھے پڑی رہی، ان کی بیوی بھی پیچھے پڑی رہی اور یہ دولت لے کے افطار کرتے رہے. آخر کار وہ سلنڈر ہو گئے اور انہوں نے وعدہ کر لیا اچھا بد دعا کرنا. یاد رکھو جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا دو نظام ہے. کبھی گناہوں پر ڈھیل دے دیتے برسوں تک بھی. فرعون نے بغاوت کیا پر 400 سال تک اس کے سر میں درد بھی نہیں ہوا، اتنی مزے کی زندگی گزاری. خدا نے اتنی لمبی ڈھیل دی. خدا کبھی ڈھیل دیتے، وہ ڈھیل سے کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا، غلط مطلب نہیں نکالنا چاہیے. اور کبھی فوری پکڑ سکتے. ادھر انہوں نے جیسے ہی بد دعا کا ارادہ کیا خدا کی فوری پکڑ. کیا ہوا؟ یہ سب واقعات تفسیر میں لکھے ہوئے ہیں، تفسیر کی کتابوں میں آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں، معارف القرآن میں بھی. انہوں نے جب بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو بد دعا کے جو کلمات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے خلاف کہنا چاہتے تھے، آٹومیٹک وہ بد دعا کے کلمات اسی قوم کے خلاف نکلنے لگے جن سے پیسے لیتے.
خود اسی قوم کے خلاف بددعا کے کرنے لگا۔ اب وہ قوم چیخ اٹھی، صاحب پیسے لے لیے، ہمارے خلاف بددعا کر رہے، پیسے لے لیے۔ انہوں نے کہا میں کیا کروں، میری زبان پر بھی میرا قابو نہیں، خدا کی پکڑا۔ پھر یوں لکھا ہے کتے کی طرح زبان سینے پہ لٹک گئی، ان کی زبان پر قابو، خدا کی پکڑا۔ اس نے جاتے جاتے یہ گر بتایا، کہا دیکھو میری تو دنیا اور آخرت سب تباہ ہو گئی، مگر تمہیں گر بتاتا ہوں، اگر اس پر عمل کیا تو تم کامیاب ہو جاؤ، اللہ کی رحمت کی نظر سے پڑ جائے۔ وہ اس نے سمجھایا کہ ایسا کرو، اپنی لڑکیوں کو سجا سجا کے میک اپ کرا کرا کے موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں بھیجو، ان کے خیموں میں بھیجو، اور ان لڑکیوں کو سمجھاؤ کہ کوئی بدکاری کرنا چاہے تو رکاوٹ نہیں۔ اگر ان میں سے کسی نے بھی یہ گناہ کر لیا تو اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اللہ کی رحمت کی نظر پڑ جائے، پھر تم کامیاب ہو جاؤ۔ انہوں نے اپنے گرو کی بات مان لی اور ایسے ہی کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کے ایک آدمی سے سپہ سالار تھا لشکر کا، اس کو ایک عورت پسند آ گئی، اس عورت کو پکڑ کے موسیٰ علیہ السلام کو کہا اس عورت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ حضرت نے فرمایا یہ تجھ پر بھی حرام ہے، مجھ پر بھی۔ اس نے کہا ہم آپ کی بات نہیں مانیں، پکڑ کے لے جا رہے۔ سیدھے بغاوت کیا، نے نبی کی بات نہیں مانی، اللہ کی نہیں مانی، سرکشی کیا اور سیدھے پکڑ کے لیں گے اپنے خیمے میں، اس نے اس کے ساتھ بدکاری کی۔ اس نے آج یہ گناہ عام ہوتا جا رہا ہے، اور یاد رکھو یہ اتنا خطرناک گناہ ہے۔ آگے اس کا انجام بتاؤں، پہلے حدیث سن لو۔ ایک حدیث میں ولا فشل زنا فی قوم الا کثر فیہم الموت، جس کسی قوم میں زنا والا گناہ عام ہو جاتا ہے تو موت کی کثرت کا عذاب مسلط ہے۔ ایک روایت میں ما ظہرت الفاحشہ فی قوم قط یعمل بها فیہم علانیہ الا ظہر فیہم الطاعون ولو جاءوا التی لم تکن فی اسلام۔ جب کسی قوم میں بے حیائی کا گناہ عام ہو جائے گا تو اس کی سزا میں اللہ طاعون کو پھیلائے، اور ایسی نئی نئی بیماریاں پھیلائیں گے تو پہلے پتہ چلا نئی نئی بہت ساری بیماریوں کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب کیا ہے؟ بولو بھاگو، ابھی میں نے جو حدیث سنا اس سے کیا سبب ہے؟ بڑی بڑی جو بیماریاں، نئی نئی بیماریاں آ رہی ہیں، اس کا ایک بہت بڑا سبب کیا چیز ہے؟ بے حیائی والا۔ ما ظہرت الفاحشہ کے الفاظ ہیں کہ جب بے حیائی کا گناہ عام ہو جائے گا تو طاعون عام ہوگا اور نئی نئی بیماری۔ اچھا بتاؤ، گانا سننا حیا ہے کہ بے حیائی؟ موبائل میں نامحرم لڑکیوں کا فوٹو دیکھنا حیا ہے کہ بے حیائی؟ اپنی بیوی کا فوٹو اپنے موبائل میں رکھنا حیا ہے کہ بے حیائی؟ سوچ کے بولنا۔ یہ عورتیں جو وی کٹ گلا آج کل بناتی ہیں، یہ حیا ہے کہ بے حیائی؟ دیکھ لو، میں خالی اشارہ کر رہا ہوں، بے حیائی کے کتنے گناہ عام ہوتے ہیں۔ قرآن پڑھو، قرآن کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو مسلمانوں میں بے حیائی کی اشاعت کو پسند کرتے ہیں ان کو دنیا میں بھی دردناک عذاب ملے گا اور آخرت۔ اب آگے سنو، یہ چال کس کی بتائی، اس چال پر سب سے پہلے کس نے عمل کیا، اس کا انجام کیا؟ اس شخص نے اپنے پیغمبر کی نافرمانی کی، اللہ کی نافرمانی کی، یوں بدکاری کر لیا۔ اب خدا کی پکڑ آئی، ایسی پکڑ آئی موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کی ایک آدمی سے یہ زنا والا گناہ ہوا تو خدا کی ان پر ایسی پکڑ آئی، ایسا عذاب آیا، طاعون کی بیماری پھیلی موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں، اور ایسا پھیلی کہ 70,000 بنی اسرائیل ڈھیر ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ کتنے ہوئے؟ کتنے نے زنا کیا تھا؟ 10 نے کیا تھا کہ ایک نے؟ ایک آدمی نے زنا کیا تھا، اس پر یہ عذاب آیا کہ 70,000 گئے۔ تمہارے یہاں کتنا زنا پھیلا اور کتنا عذاب آنا چاہتا ہو، سوچ لو۔ کوئی فکر نہیں، کوئی سوچ نہیں، کیا کریں، کیسے یہ گناہ مٹائیں؟ پھر یہ گناہ کن کن راستوں سے وجود میں آ رہے ہیں اس کا جائزہ بھی لینا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں ما ظہر الربا والزنا فی قریۃ الا اذن اللہ باہلاکها۔ جس کسی بستی میں سود اور زنا کا گناہ عام ہو جاتا ہے، اللہ اس پوری بستی کو ہلاک کر دیتا ہے۔ ابھی تک آپ بچے ہوئے ہیں، یا تو خدا کی ڈھیل ہے یا فضل ہے، ورنہ ہم نے اپنی ہلاکت کا سب سامان کر۔ ایک اور روایت میں اور واضح انداز میں فرمایا لیکونن فی هذه الامہ خصف ومسخ وقصف، کا ضرور اس امت میں آسمان سے پتھروں کی بارش کا عذاب ہے، زمین میں دھسائے جائیں
صورتیں بگاڑی جائیں. صحابی نے پوچھا ایسا کب ہوگا؟ فرمایا جب گانے والے عام ہو جائیں، گانے والی عام ہو جائیں اور شراب عام ہو جائے. بولے یہ گناہ بھی عام ہوا کہ نہیں؟ تو گویا ہم نے اپنی ہلاکت کا سب سامان کر رکھا. قرآن اور حدیث کو جتنا چھوڑو گے، جتنا مخالفت کرو گے، اتنا ہلاکت کے تباہی کے دہانے پر پہنچو. برباد ہو چکے ہیں، برباد ہو. اور خالی ایک قرآن کے ایک حکم پر عمل کی برکت تمہیں دکھاؤں. پہلے سب ارادہ کرو کہ عمل کرو. خاص طور سے نظر کی حفاظت والے گناہ، نظر بد نظری والا جو گناہ ہے اس سے اپنے کو. مولانا غلام صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ یہ سبق عام کرتے تھے. کہا بھائیو 3 گناہ ایسے ہیں ان سے بچنے کی اگر مشق کر لو تو اس کی برکت سے بقیہ سب گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا. اس میں گناہ کا بدنگاہی. کیا سمجھتے ہو بدنگاہی؟ حدیث میں النظرۃ سہم مسمومۃ من سہام ابلیس. یہ بدنظری شیطان کے زہریلے تیروں میں سے. دیکھو ایک تیر ہے آپ کے سین اور ایک زہر میں بجھا ہوا تیر لگا تو کتنا خطرناک ثابت ہے. تو وہ زہر میں بجھا ہوا تیر ہے. پھر آگے حدیث میں بشارت ہے من ترکہا من مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوۃ. کہ جو اللہ کے ڈر خوف سے اس بدنظری والے گناہ کو چھوڑ دے گا اللہ اسے ایمان کی مٹھاس اور حلاوت اور لذت عطا کرے. اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جو شخص اس گناہ سے بچ جائے گا اس کا خاتمہ ایمان پر. سب ارادہ کرو بدنظری کے گناہ سے. چاہے آگے بڑھو، چاہے بڑا والا موبائل چھوڑنا پڑا. ہاں یہ بھی ساتھ میں کہو، میں تو کھلا عمل کا سبق دیتا ہوں، چاہے مانو چاہے. یہ اس زمانے کا بدنظری کو عام کرنے کا سب سے بڑا دروازہ. کوئی میسج کے نام پر، کوئی فلاں کے نام پر فلاں. آؤ تمہیں دکھا کے سناتا ہوں اللہ کے رسول کے غلاموں نے جب اس بدنظری والے گناہ سے اپنے کو بچایا تو کیسا انقلاب آیا. وہی جو دشمن تھے، مخالف تھے، وہ آپ کے اپنے ہو. سبحان اللہ، کیا صحابہ نے عمل کر کے دکھایا. دیکھو قصہ سنانے جا رہا تھا. جب صحابی جو امیر تھے، امیر قافلہ، انہوں نے محسوس کر لیا ان کی سازش کو. کہا ارے آج شہر کھول دیا گیا ہمارے کہاں، اور جس راستے سے گزارا جا رہا وہ چمک دمک ہو. خواجہ صاحب کہتے ہیں دنیا کی رنگ رلیوں پہ نہ جانا ہے دل. ہاں انہوں نے دنیا کی رنگینی صحابہ کو دکھا کے لبھانا چاہا. خواجہ صاحب کہتے ہیں دنیا کی رنگ رلیوں پہ نہ جانا ہے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی. اصل میں خزاں ہے، دیکھنے میں خوبصورت نظر ہے. تو خوب سرخ برم چمکیلے بازار اور سجی دکانیں اور پھر اس پر بھی لڑکیاں صحابہ کے ایمان کو چھیننے کا ارادہ کیا. مگر وہ تو حضور کی تربیت یافتہ تھے. امیر قافلہ نے ایک اعلان کر دیا، اے محمد کے غلاموں، تم نے اپنی ان آنکھوں سے محمد رسول اللہ کا دیدار کیا ہے، خبردار جو کسی کی نظر اٹھنے پائے سب نظر نیچی کر کے گزرتا. اب صحابہ کی پوری جماعت جا رہی، ایسا نظر کو زمین میں گاڑ کے جا رہے ہیں جیسے کوئی گمشدہ چیز تلاش ہے. اور یہ نوجوان لڑکیاں شوخیاں دکھا رہی، اٹکھیلیاں کر رہی، اپنی ادائیں دکھا رہی. انہیں کیا وہ تو نظر نیچی کی ہے، ایسا نظر کو زمین میں گاڑ کے جا رہے ہیں جیسے کوئی چیز گم ہو گئی. وہ سب ادائیں دکھا چکی، کوئی کسی نے توجہ نہیں کی اور صحابہ کا قافلہ گزر. اب دیکھو قرآن کے ایک حکم پر عمل کیا، اب ان میں تبدیلی، اس کا اثر ہے. اب یہ لڑکیاں آپس میں کہنے لگی آخر یہ ہے کون، انسان ہے پتھر ہے، ہم نے اتنی ادائیں دکھائی کوئی ہمیں دیکھنے کو تیار نہیں، اور ایسا نظر نیچی جیسے ان کی کوئی گمشدہ تھی. تو کسی نے کہا تم جانتے ہو یہ محمد کے صحابہ ہیں، یہ محمد کے غلام ہیں، یہ بڑے حیا والے ہیں. تو لڑکیوں نے آپس میں کہا جب محمد کے غلام اتنے حیا والے ہیں تو ان کے محمد بولو صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کتنے حیا والے ہیں. بس انہوں نے جا کے ان سے درخواست کی، اے محمد کے غلاموں، ہمیں تم بھی اپنے نبی کا کلمہ پڑھا کے جاؤ، ہم بھی آج سے تمہاری غلامی اور تمہارے نبی کی غلامی کے دامن میں آنے کو تیار ہیں. ہمیں گندی زندگی اور بے حیائی کی زندگی ہمیں پسند ہے. صحابہ نے صرف نظر کے حفاظت والے حکم پر عمل کیا تھا، اس کی ایسی برکت ہے. اور ایسا نہیں، صحابہ بعد میں بھی حضور کے ایسے غلام ہمارے اکابرین میں شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا علی میاں صاحب کے پیر مولانا منظور نعمانی کے، ان کے بارے میں پڑھا کہ وہ جب انہوں نے یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے نظر نیچی رکھو، تو انہوں نے نظر کو نیچی رکھنے کا ایسا عمل کیا
کہتے ہیں میرے گھر میں میری سگی بہن آتی ہے تو میں اس کو بھی نظر بھر کر نہیں دیکھتا، میں آواز سے پہچانتا ہوں کہ میری بہن آئی، اس کو بھی۔ تو اللہ نے کہا نظر نیچے۔ حضور کے ایسے غلام ہمارے اکابرین کے زمانے میں بھی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اس حکم پر اتنا۔ ایک نوجوان تھا، اس نے ایسے اوپر نظر اٹھائی، ایک نامحرم لڑکی پر نظر پڑ گئی، بس غصہ آیا اور ٹھان لیا، کہا آج کے بعد جب تک جئیں گے کبھی آسمان کی طرف نظر نہیں۔ ایسے ایسے حضور کے غلام گزرے ہیں جنہوں نے اس پر عمل کیا۔ تم لوگ کیا عمل کرو گے بولو؟ سب ارادہ کرو کہ آج سے ہم بد نظری والے گناہ سے اور ہر گناہ سے توبہ کرو گے۔ تمہاری یہ توبہ ٹوٹنے نہ پائے اس کے لیے اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو گے۔ ابھی میرے ساتھ 5 منٹ کا ذکر کر لو، جلدی سے پڑھو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ایک مرتبہ یہ دعا پڑھو، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات۔ یہ تینوں چیزیں شروع میں ایک ایک مرتبہ پڑھی جائیں گی، اس کے بعد 100 مرتبہ کلمہ پڑھنا ہے، بیچ بیچ میں محمد رسول اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ، جلدی پڑھو زور سے، لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو اس لیے اسے بتایا ہوں، پڑھایا ہوں کہ سن لو، ایسے ہی اپنے اپنے گھروں میں سب لوگ یہ 5 منٹ بھی نہیں لگا، 5 منٹ بھی نہیں لگا، اتنا ذکر اپنے گھر والوں کے ساتھ بلند آواز سے پڑھو۔ اس کی جلدی جلدی کارگزاری سن لو۔ آج اکثر ہمارے گھر لعنت ہاؤس بن گئے، کیا بنے؟ کیوں بنے؟ حدیث ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، جو حرام کو دیکھتا ہے اس پر بھی لعنت اور جو دیکھنے کا موقع فراہم کرتا ہے اس پر بھی لعنت۔ آج کون سا گھر ہے جس میں بڑا والا موبائل نہ؟ اور یہ آنے کے بعد کتنے لوگ ہیں جو بد نظری والے گناہ سے بچ پاتے؟ الا ماشاء اللہ، اللہ ہی جسے بچا۔ تو آج ہمارے اس بد نظری والے گناہ کی گھنٹوں گھنٹوں یہ بد نظری والا گناہ گھروں میں ہو رہا، اس کی وجہ سے اکثر گھر لعنت ہاؤس بن گئے، پھر اس کی وجہ سے گھروں میں لڑائی جھگڑے مارا ماری بیماریاں کیا کیا نہ ہو سکتی۔ اب اس کی کارگزاری سنو کہ جس گھر میں یہ ذکر شروع ہوا، ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں چک منگلور میں، انہوں نے گھر میں یہ ذکر شروع کرا، یہ 5 منٹ والا مختصر ذکر، آپ حضرات بھی سب ارادہ کریں اپنے گھروں میں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ گھر میں ساس بہو میں لڑائی تھی، 8 سال سے بات چیت نہیں تھی۔ کتنے سال سے؟ کب چند ہی دن یہ ذکر کرایا گیا، ان کا دل نرم ہو گیا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ایک نے دوسرے کو معاف کر دیا، بات چیت چل گئی۔
تمہارے قریب حیدرآباد کا واقعہ ہے، ایک نوجوان میرے پاس آیا، ایک انجینئر، تقریباً 1 ہفتہ ساتھ میں رہ کے گیا. وہ جانے لگا تو اس نے کہا کوئی نصیحت کیجیے. میں نے کہا اپنے گھر میں جا کے ایسے 5 منٹ والا ذکر شروع کرو. وہ غریب آدمی تھا، بات مان کے، بہت سے غریب جلدی بات مان لیتے، اور بہت سے سیٹھ لوگ وہ تکبر ہوتا ہے رگ رگ میں کہ وہ اینچ پیچ کرتے رہتے، مانتے نہیں. اصل ہے ماننا، جو ماننے کا جذبہ وہ کامیاب ہو جائے. وہ غریب آدمی تھا، جلدی سے مان لیا. وہ گھر میں گیا اور اس نے ذکر شروع کرایا. تو ابھی کچھ ہی دن کے بعد میں حیدرآباد گیا تو ملنے آیا، کارگزار اتنا خوش تھا. کہا حضرت جب سے ہم نے گھر میں ذکر شروع کیا ہم لوگوں کو اتنا سکون، اتنا سکون. اور کہا میری سگی خالہ ذکر میں بیٹھتی، ان کو نیند نہ آنے کی بیماری تھی. کہا جب سے یہ ذکر شروع کیا گولیاں کھا کھا کے پہلے تھک رہی تھی، نیند نہیں آتی تھی، اب بغیر گولی کھائے نیند آ. جب سے نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے، خدا کو. سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر جاری کرواؤ. یہ 5 منٹ. ابھی آج مدن پلی سے ایک مفتی صاحب ہمارے جاننے والے، ابھی میں مدن پلی گیا تھا ہفتہ 15 دن پہلے، تو وہاں میں نے تشکیل کی بھائی گھر میں ایک تو روزانہ وہاں ذکر کراتے ہیں مسجد میں. پھر میں نے کہا خالی یہ مسجد کا ذکر کافی نہیں، مسجد کے ذکر کا مقصد یہ کہ اپنے ہر ایک آدمی کی زندگی میں ذکر آئے، اپنے گھر میں ذکر. تو آج فون آیا تھا کہ آپ جب آئے تھے کہہ کے چلے گئے، اس کے بعد سے اب تک 75 گھروں میں یہ ذکر جاری. کتنے گھروں میں؟ تم لوگ کتنے گھروں میں ذکر جاری کرانے کا وعدہ کرتے ہو؟ بولو. سب لوگ جتنے یہاں بیٹھے ہو کم از کم سب ارادہ کرو کہ اپنے اپنے گھروں میں یہ 5 منٹ کا ذکر کر کے دیکھو تمہیں کتنا فائدہ. آج مسئلہ یہ ہے کہ امت کو گناہ کی لت پڑ گئی ہے. وہ گناہ جانتے بھی حرام ہے، ناجائز ہے. کون نہیں جانتا موبائل کی گندی چیزیں حرام؟ کون نہیں جانتا؟ سب جانتے، مگر چھوڑ نہیں پاتے. اپنے نفس کے اندر وہ ہمت، طاقت، قوت نہیں پاتے کہ چھوڑ. یہ طاقت قوت کہاں سے آئے گی؟ اللہ کا ذکر کرو گے. بس چلو دعا کرو.